أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط فهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 تلاوت کی گئی ہیں، تو 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب انہیں کہہ دیں کہ ذرا دیکھو، تم کہتے ہو عذاب کب آئے گا کب آئے گا، اگر آ جائے راتوں رات عذاب، تم سوئے ہوئے ہو اس وقت میں عذاب آ جائے، یا دن کے وقت تم اپنے کاموں میں مصروف ہو اچانک عذاب آ جائے تو کیا کرو گے تم؟ جس کی جلدی مچا رہے اس کا کیا فائدہ ہوگا تم؟ پھر جب یہ آ جائے تو پھر تم کہو گے ہم ایمان لائے، تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تم عذاب مانگ رہے تھے تو ایمان لانے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے؟ پھر انہیں کہا جائے گا ظالم ہیں، اب چکھو عذاب، ہمیشہ کا عذاب ہے، اب دنیا میں عذاب ہے، پھر قبر میں، پھر حشر میں عذاب، پھر ہمیشہ رہو گے عذاب میں، تو کافر مریں گے۔ تو تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو، سزا ملنی ہے لیکن زیادہ نہیں ہونی، اور کفر کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور آپ سے کہتے ہیں کیا واقعی حق ہے جو آپ کہتے ہیں؟ تو آپ فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے، جب یہ عذاب آ جائے گا پھر تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ آپ فرمایا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، یہ ظالم ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہر ظالم شخص جو ہے، ظالم نفس جو ہے، ظالم جان جو ہے یعنی کافر ہے، اگر سارے زمین کے خزانے اس کے پاس ہوں، اس کی ملکیت بن جائیں، اس کو دے دیے جائیں، ایک ہی شخص کو سارے خزانے جتنے بھی ہیں مل جائیں، جب عذاب سامنے آ جائے کہ کہے سب کچھ مجھ سے لے لو میری خلاصی کو، ٹھیک ہے، سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی شے بھی نہیں رکھے گا اپنے پاس، ایسا ہے نہیں۔ پھر ندامت ہوگی اس وقت، اثر الندامت، ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، یا ندامت خود بخود ظاہر ہو جائے گی، شرمندگی تو ہوگی اس وقت جب عذاب دیکھیں گے، لیکن قضی بینہم بالقسط فہم لا یظلمون، ان کے درمیان اس وقت پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جو عذاب انہیں ملے گا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ظلم کے ساتھ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا، اس کے ساتھ ان کو عذاب ملے گا۔ کہ ہمارا ہاں سن لو، زمین و آسمان کی ہر شے تو اللہ کی ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ کا ہے، وہ حقیقی مالک ہے ہر شے کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے اس کی کچھ دیر کے لیے۔ اور پھر میں الا ان وعد اللہ حق، سن لو خبردار ہو کر، اس کا وعدہ بالکل حق ہے، سچا اور پکا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، کیا حالت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ نہیں اس بات کی توجہ دیتے۔ حقیقت مالک وہی ہے حقیقی طور پر ہر شے کا، جب وہ مالک کیا تو جو چاہے کر سکتا ہے اپنی ملکیت میں، کون روک سکتا ہے اس کو؟ مالک بھی ہے، اس کو قدرت بھی حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، جو چاہے کرے ساری کائنات میں، چاہے تو ساری کائنات ایک پل میں مٹا دے، چاہے تو اور ایسی کئی کائناتیں بنا دے، ایسا قدرت والا ہے وہ۔ اور اس کا یہ بھی اختیار ہے یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، تمہیں زندگی اسی نے دی ہے، موت بھی وہی دے گا، اور موت کے بعد پھر زندہ کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ جب وہی زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے
پہلے تو جاؤن، تو اس کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے، زندہ کر کے تمہیں اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا، حاضر ہونا پڑے گا، پھر کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ ہر کسی کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں اسی کی بارگاہ میں پھر جاؤ گے، لوٹ کے جاؤ گے، جس طرح تمہیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تمہیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر زندہ کرتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں پھر آؤ گے، پھر وہ جو مختار کل ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ تم سے پھر حساب لے گا، پھر تمہیں جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ دے گا۔ ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو جنت عطا کرے گا، بدکاروں کو، کفار کو دوزخ میں ڈالے گا، اور پھر وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔